السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے شاعر کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے غم کو خوبصورتی بخشی، جس نے الفاظ کو جذبات بنایا اور جس کی شاعری صدیوں بعد بھی دلوں میں اتر آتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرہ کے ایک مغل خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسد اللہ بیگ خاں تھا، لیکن دنیا انہیں غالب کے نام سے جانتی ہے جو ان کا تخلص تھا۔ غالب کا زمانہ برصغیر کے مغلیہ سلطنت کے زوال کا دور تھا۔ معاشرہ بدل رہا تھا، انگریز طاقت پکڑ رہے تھے اور دہلی کی گلیاں نیا درد محسوس کر رہی تھیں۔ یہی درد، یہی تبدیلی غالب کے اشعار میں بولتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک ہی شعر میں انسان کی پوری زندگی سمو دی۔ دوستو، غالب صرف شاعر ہی نہیں تھے، وہ نثر نگاری میں بھی استاد تھے۔ ان کے خطوط نے اردو نثر کو نئی زبان دی، ایسی زبان جو عام فہم ہو اور دل سے دل کو چھو جائے۔ 1857 کی جنگی آزادی کے بعد دہلی اجڑ گئی، تہذیب رو پڑی اور غالب نے اسی زوال کا مرثیہ اپنی شاعری میں ڈھالا۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہ صرف اشعار نہیں، یہ تاریخ کی صدائیں ہیں۔ غالب کا کلام عشق سے شروع ہوتا ہے لیکن تقدیر، وقت اور فلسفہ پر ختم ہوتا ہے۔ ان کے اشعار صرف دل کو نہیں، دماغ کو بھی جھنجھوڑتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ ان کی شاعری کو دیوان غالب میں محفوظ کیا گیا ہے، جسے آج بھی ادب کے طلباء، شاعر اور قاری دل سے پڑھتے ہیں۔ دیوان غالب اردو ادب کا ایسا خزانہ ہے جس کی چمک کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ مرزا غالب نہ صرف ایک شاعر تھے بلکہ وہ ایک دور، ایک جذبہ، ایک آئینہ تھے جس میں ہم آج بھی اپنے احساسات دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کی شاعری سے محبت ہے تو کمنٹس میں اپنا پسندیدہ شعر ضرور لکھیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور غالب کے کلام کو اگلی نسل تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ۔ غالب نے کہا تھا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک اور عظیم شخصیت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔